بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اور قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن حضرت شیمہ کا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں تھی۔ جی ہاں، ان کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن ایک رضاعی بہن تھی جن کا نام حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان کا قصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج اسی قصے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ حضرت سیدنا شیمہ کو دیکھ کر صحابہ کی تلواریں کیوں جھک گئیں۔ اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو سے جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے تو وہاں حضور کی ایک رضاعی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرا بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں، اور دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں۔ اتنے میں سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لے آتی اور دور سے کہتی میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور سب کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹتی اور پھر چومتی، اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے جن کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا، اور پھر چوم جاتی۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوان ہوئی، ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی کر دیا، اور آپ کی نبوت کو 13 سال بھی گزر گئے، اور آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی، اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی، تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دیے گئے۔ تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے۔ قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاصا حصہ گزار چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے؟ سیدنا شیمہ نے کہا حصہ کس لیے؟ لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا، تو سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر کہنے لگی اچھا، تو کیا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدنا شیمہ نے کہا تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے؟ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ہاں، تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ اکرام تنگی تلواروں سے پہرا دے رہے تھے، وہ بدنی دور تھا۔ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سرداروں کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواریں سونتی اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا،
دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے بغیر اذن کے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں جو الفاظ کہے، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئی، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدنا شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے ہیں، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی، میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئیں، اچھا ہوا ملاقات ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدنا شیمہ کو تحفے میں دیے، کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ نہیں لٹایا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا اور رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت منتظر تھی۔ فرمایا اے صحابہ، آپ جانتے ہیں جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی؟ ارشاد تو فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی